آج کل ڈائپرز کا استعمال نہ صرف عام بلکہ ضروری بھی ہو گیا ہے۔ نیپی یا ڈائپر ریش کا مسئلہ نئی ماؤں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مائی چینل ایشیا پر میں آپ کو کچھ ٹپس اور میڈیکل حقائق بتاؤں گی۔ بچے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے اور اس کی خصوصی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بچے کو ریش سے بچانے کے لیے اس کی وجوہات کو جاننا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بچے کی ہائیجین اور جلد کی کیئر مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی اور ڈائپر کی صحیح تبدیلی اور جسم کی صفائی ٹھیک طریقے سے اور صحیح اوقات پر نہیں ہو رہی۔ بچے کے زیادہ دیر تک گیلا رہنے کے علاوہ پیشاب اور پخانے کے کیمیکل بھی جلد کو خراب کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کو کسی چیز سے الرجی ہے، خصوصاً نہانے کے صابن، کسی پرفیوم یا پاؤڈر، کپڑے دھونے کے صابن جس سے بچے کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، یا کسی اور بیرونی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف نیپی ریش کی بجائے جسم کے اکثر مقامات پر ریش کر سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بچے کو انفیکشن ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں فنگل یا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اس سے بچاؤ اور علاج کے لیے ان وجوہات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کو صاف رکھیں، زیادہ جذب ہونے والے ڈائپر کا استعمال کریں اور مناسب وقفے سے ڈائپر تبدیل کریں۔ اگر بچہ پخانہ کرے تو جلدی ڈائپر کو تبدیل کر دیں۔ نیز پخانے کو اچھی طرح دھوئیں اور جلد کو خشک کر کے ہی نیا ڈائپر لگائیں۔ اس سلسلے میں نمی جذب کرنے والی زنک آکسائڈ کریم، سرسوں کا تیل یا پیٹرولیم جیلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو الرجی ہے تو اندازہ لگائیں کہ بچے کو کس چیز سے الرجی ہے اور اس چیز کو تبدیل کریں۔ بچے کو پرفیوم والا صابن استعمال نہ کروائیں، صرف مائلڈ صابن کا استعمال کریں اور اگر کسی خاص وائپ کے استعمال کے بعد ایسا ہوا ہے تو اس کو بھی تبدیل کریں۔ وائپس کا استعمال ویسے بھی کم کریں اور بچے کو پانی سے دھو کر خشک کریں۔ اس کے علاوہ بچے کو نہلانے کے لیے دیر تک ٹب میں نہ بٹھائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ ان تمام احتیاطوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈائپر کا استعمال کچھ دن کے لیے ترک کر دیں اور ڈاکٹر کی ہدایت سے فنگس یا بیکٹیریا کے خلاف کسی کریم کا کورس مکمل کروائیں۔ بعض اوقات ان تمام چیزوں کے باوجود ریش کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ماہر امراض اطفال کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح وجہ تک پہنچا جا سکے۔